بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکندریہ، نومبر 1252۔ بلاشک کنویں کی تاریک پانیوں کے تہ میں وہ اب مردہ ہے، پھر بھی جہاں کہیں میں جاؤں اس کی آنکھیں میرا پیچھا کرتی ہیں، روشن اور مرغوب کن آنکھیں، اوپر آسمان پر بدشگونی سے متعلق دو ستاروں کی طرح۔ میں سکندریہ آ گیا اس امید میں کہ اگر میں دور دراز سفر کر جاؤں تو میں ان چپتی یادوں سے فرار ہو سکتا تھا، اور میرے دماغ میں گونجتی وہ آہ و زاری روک سکتی تھی، وہ آخری چیخ جو اس کے چہرے کے خون میں بھیگنے اس کی آنکھ کے باہر ابلتے، اور اس کا گلہ ایک ناتمام سانس میں بند ہونے سے پہلے اس کے حلق سے نکلی تھی۔ خنجر گوم پہ گئی، زخم کا آدمی کا الوداع، پندے میں پن سے بیڑی کی دردناک چیخ۔ جب آپ کسی کی جان لیتے ہیں تو اس شخص کی کوئی چیز آپ میں منتقل ہو جاتی ہے، خوشبو یا کوئی انداز۔ میں اسے ستم رسیدہ کی بد دعا کہتا ہوں۔ یہ آپ کے بدن سے چمٹ جاتی ہے، آپ کی جلد میں گھس کر سیدھی دل کا رخ کرتی ہے، اور یوں آپ کے اندر رہنے بسنے لگتی ہے۔ وہ لوگ جو مجھے سڑک پر چلتا پھرتا دیکھتے ہیں کسی طور یہ نہیں جانتے، لیکن میرے اندر ان تمام آدمیوں کے نشانات یا سراغ زندہ ہیں جن کی جانیں میں نے لی۔ میں کسی نادیدہ ہار کی طرح انہیں اپنی گردن میں پہنتا ہوں، ان کی موجودگی اپنے بدن پر محسوس کرتے ہوئے کسی بھی اور بوجھل، اگرچہ یہ تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے، مگر میں اس بوجھ کے ساتھ جینے کے عادی ہو چکا ہوں اور اسے اپنے کام کے حصے کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ جب سے قابیل نے حابیل کا قتل کیا ہے، ہر قاتل میں وہ آدمی سانس لیتا ہے جسے اس نے قتل کیا، اتنا میں جانتا ہوں۔ مجھے اس پر پریشانی نہیں ہوتی، اب مزید نہیں، لیکن پھر پچھلے واقعے کے بعد میں اس قدر بری طرح گڑبڑا کیوں گیا تھا؟ اس بار شروع سے ہی سب کچھ مختلف تھا۔ مثال کے طور پر یہ لے لے کہ مجھے ذمہ داری کیسی ملی، یا مجھے اس کی بجائے کہنا چاہیے کہ ذمہ داری نے مجھے کیسے تلاش کیا۔ 1248 کے موسم بہار کی ابتدا میں کونیا میں ایک کہبہانے کے مالک کے لیے کام کر رہا تھا۔ وہ خواجہ سرا جو اپنے غصے اور غضب کے لیے مشہور تھا۔ میری ذمہ داری تھی طوائف کو قابو کرنے میں اس کی مدد کرنا، اور جو گاہک آپے سے باہر ہو جاتے تھے انہیں دمکانا۔ مجھے وہ دن واضح طور پر یاد ہے۔ میں ایک طوائف کی تلاش میں تھا جو خدا کی تلاش اور جستجو میں کہبہانے سے فرار ہو گئی تھی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جس نے ایک طرح سے میرا دل توڑا تھا، کیونکہ جب میں اسے پکڑ لیتا تو میں اس کا چہرہ اس طرح بری طرح کرنے والا تھا کہ کوئی بھی مرد اس پر کبھی دوسری نظر نہ ڈالنا چاہتا۔ میں اس بے وقوف عورت کو پکڑنے کے قریب ہی تھا جب مجھے اپنی دہلیز پر ایک پراسرار خط ملا۔ میں نے لکھنا پڑھنا کبھی نہ سیکھا تھا، سو میں اسے مدرسے لے گیا جہاں میں نے خط پڑھنے کے لیے ایک طالب علم کو ادائیگی کی۔ گویا یہ کہ وہ ایک گمنام خط تھا جس کے آخر میں درج تھا: چند سچے مسلمان، ہمیں مستند ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ تم کہاں سے ہو اور تم اصل میں کون ہو۔ خط میں لکھا تھا: حشیشین کے پرانے رکن، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حسن بن صبا کی موت اور تمہارے رہنماؤں کے حراست میں لیے جانے کے بعد تنظیم ویسی نہیں رہی جیسے کبھی ہوا کرتی تھی۔ تم سزا سے بچنے کے لیے کونیا آئے ہو اور تب سے تم بیس میں ہو۔ خط میں لکھا تھا کہ ایک بڑے اہم معاملے میں میری خدمات کی فوری ضرورت تھی۔ اس میں یقین دہانی کرائی گئی کہ معاوضہ اطمینان بخش ہوگا۔ اگر مجھے دلچسپی تھی تو مجھے ایک مشہور مے خانے میں اسی شام تاریکی پھیلنے کے بعد پہنچنا تھا۔ وہاں پہنچ کر مجھے کھڑکی کے قریب ترین میز پر دروازے کی طرف پشت کر کے سر جھکا کر اپنی نگاہیں فرش پر جما کر بیٹھ جانا تھا۔ جلد ہی میرے پاس وہ ایک یا ایک سے زیادہ آدمی پہنچ جاتے جنہیں میری خدمات حاصل کرنی تھی۔ وہ مجھے وہ تمام معلومات دیتے جن کی مجھے ضرورت تھی۔ ان کے آنے، ان کے جانے اور گفتگو کے درمیان کسی موقع پر بھی میں اپنے سر کو اٹھا کر ان کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک عجیب خط تھا، لیکن پھر میں گاہکوں کے خطبی پن کا عادی تھا۔
برسوں میں میرے خدمات ہر طرح کے لوگوں نے حاصل کی تھی اور ان میں سے بیشتر اپنے نام خفیہ رکھنا چاہتے تھے۔ تجربے نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ اکثر وہ بیشتر جو گاہک زیادہ سختی سے اپنی شناخت چھپانا چاہتا وہ اپنے شکار کے اسی قدر قریب ہوتا تھا، لیکن یہ میرا سرد درد نہیں تھا، میرا کام تھا قتل کرنا۔ اپنی ذمہ داری کے عقب میں موجود اسباب کی تفتیش کرنا میرا کام نہ تھا۔ برسوں پہلے جب سے میں نے قلعہ الموت کو چھوڑا تھا، میں نے اپنے لیے اسی زندگی کا انتخاب کیا تھا۔ میں بہرحال سوال کم ہی کرتا ہوں، میں سوال کروں بھی کیوں؟ جن لوگوں کو میں جانتا ہوں ان میں سے بیشتر کم سے کم کسی ایک شخص سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں۔ یہ حقیقت کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں کرتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قتل کرنے کی خواہش سے مامون ہے۔ در حقیقت ہر کوئی شخص کسی نہ کسی کی جان لینا چاہتا ہے۔ لوگ اس بات کو تب تک نہیں سمجھتے جب تک یہ خود ان کے ساتھ پیش نہیں آتا۔ وہ خود کو قتل کے ناقابل سمجھتے ہیں، لیکن یہ صرف اتفاق کا معاملہ ہے۔ بعض اوقات ان کے غصے کو ہوا دینے کے لیے ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ کوئی با ارادہ غلط فہمی کسی ذرا سی بات پر جھڑپ یا پھر بس کسی غلط وقت پر کسی غلط جگہ موجود ہونے پر ایسے لوگوں میں ایک تباہ کن لہر ابھر آتی ہے جو دوسری صورت میں شائستہ اور نفیس لوگ ہوتے ہیں۔ قتل کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن کسی اجنبی کو بے حسی سے ہر کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ یہی مقام ہے جہاں منظر میں دائل ہوتا ہوں۔ میں نے دوسروں کے غصے کا گندا کام کیا، حتیٰ کہ خدا نے بھی اپنے مقدس حکمت میں میرے جیسے کسی شخص کی ضرورت کو تسلیم کیا جب اس نے موت کے فرشتے کے طور پر اسرائیل کو لوگوں کی زندگیاں ختم کرنے کی ذمہ داری پر مامور کیا۔ اس صورت میں انسان اس فرشتے سے خوف کھاتے، اسے بد دعا دیتے اور اسی سے نفرت کرتے، جب کہ خدا کے ہاتھ صاف اور اس کا نام بے داغ رہتا۔ یہ فرشتے کے ساتھ انصاف نہ تھا، لیکن پھر یہ دنیا اپنے انصاف کے باعث نہیں پہچانی جاتی ہے نا۔ جب تاریکی پوری طرح پھیل گئی میں مہانے میں پہنچا۔ کھڑکی کے ساتھ والی میز پر چہرے پر زخم کا نشان لیے ایک شخص بیٹھا تھا جو گہری نیند میں لگتا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ اسے جگا دوں اور کہیں اور جانے کا کہوں، لیکن شرابیوں کے متعلق آپ کبھی نہیں جانتے کہ وہ کیا رد عمل دے، اور مجھے محتاط رہنا تھا کہ دوسروں کی زیادہ توجہ مجھ پر نہ ہو۔ سو میں کھڑکی کے سامنے اگلی خالی میز پر بیٹھ گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ دو آدمی آئے۔ وہ میرے برابر میں دونوں اطراف بیٹھ گئے تاکہ ان کے چہرے نہ دیکھے جا سکے، اگرچہ مجھے یہ جاننے کے لیے کہ وہ کتنے نوجوان تھے اور اس اقدام کے لیے کس قدر عدم تیار تھے جو کرنے والے تھے۔ ان کے چہرے دیکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ تمہاری سب سے زیادہ سفارش کی گئی تھی، ان میں سے ایک نے بولا۔ اس کا لہجہ محتاط ہونے سے زیادہ خائف اور تشویش سے بھرا ہوا تھا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ تم بہترین ہو۔ جس انداز سے اس نے یہ سب کچھ کہا، یہ بات مزاحیہ محسوس ہوئی، مگر میں نے اپنی مسکراہٹ دبا لی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے خائف تھے، جو کہ اچھی بات تھی۔ اگر وہ خاصے خوفزدہ رہتے تو وہ میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کی جرت نہ کر سکتے تھے۔ سو میں نے کہا، ہاں میں بہترین ہوں۔ میں نے اپنے گاہوں کو کبھی مایوس نہیں کیا، چاہے میرا کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اچھی بات ہے۔ اس نے گہری سانس بھری، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ آسان کام نہ ہو۔ اب دوسرا آدمی بولا، دیکھو، ایک آدمی ہے جس نے اپنے بوجھ سے دشمن بنا لیے ہے۔ وہ جب سے اس شہر میں آیا ہے مصیبت کے سوا کچھ نہیں لایا۔ ہم اسے کئی بار تنبیہ کر چکے ہیں، مگر وہ ہماری بات پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اگر کوئی فرق پڑا ہے تو یہ کہ وہ زیادہ جھگڑالو ہو گیا ہے۔ اس نے ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں چھوڑا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ ہر بار معاملہ طے کرنے سے پہلے گاہک اپنی وضاحت دینے کی کوشش کرتے تھے، یوں جیسے میری اجازت اس اقدام کی سنگینی کو کم کر سکتی تھی جو وہ کم کرنے والے تھے۔ میں جانتا ہوں تمہارا کیا مطلب ہے، مجھے بتاؤ، یہ آدمی کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ نام بتانے میں ہچکچاہٹ کا شکار دکھائی دی۔ اس کے بجائے مبہم سی تفصیل بتانے لگے۔ وہ ایک ملحد ہے
جس کا اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں، بے حرمتی اور گستاخی برا ایک غیر مہذب آدمی، کوئی درویشی سے منحرف۔ جیسے ہی میں نے آخری الفاظ سنے میرے بازوؤں میں کپ کپاہٹ کا احساس رینگ گیا، میرا دماغ دوڑنے لگا۔ میں نے ہر قسم کے لوگ قتل کیے تھے، نوجوان اور بوڑھے، مرد اور عورتیں، لیکن درویش کوئی ایمان والا شخص ان میں سے کوئی نہیں تھا۔ میری اپنی توہمات تھی اور میں خدا کے عذاب کو بلاوا نہیں دینا چاہتا تھا کہ سب کچھ کے باوجود میں خدا پر یقین رکھتا تھا۔ مجھے خدشہ ہے کہ مجھے انکار کرنا ہوگا۔ میرا نہیں خیال کہ میں کسی درویش کی جان لے سکتا ہوں، کسی اور کو تلاش کر لوں۔ یہ کہہ کر میں رخصت ہونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن ان میں سے ایک آدمی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور التجا کی، ٹھہرو برائے مہربانی، تمہارا معاوضہ تمہاری کوشش کے موافق ہوگا۔ تمہارا جو بھی معاوضہ ہے ہم اس سے دگنا دینے کو تیار ہیں۔ 3 گنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے اس بارے میں قائل ہو کر پوچھا کہ وہ اتنی زیادہ رقم نہیں دے پائیں گے، لیکن مجھے حیرت ہوئی جب ذرا سی ہچکچاہٹ کے بعد دونوں راضی ہو گئی۔ میں سراسمہ ہو کر واپس بیٹھ گئے۔ اتنی رقم کے ساتھ میں آخر کار آسانی سے اپنے لیے دلہن حاصل کر کے شادی کر سکتا تھا، اور گزر بسر کیسے ہو اس پر فکر مند ہونا چھوڑ سکتا تھا۔ کوئی درویش تھا یا نہیں، اس رقم کے عوض تو کوئی بھی قتل کا مستحق تھا۔ اس لمحے میں کیسے جان سکتا تھا کہ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہا تھا اور باقی عمر اس پر پچھتانے میں گزار دیتا؟ میں کیسے جان سکتا تھا کہ کسی درویش کا قتل اس قدر مشکل ہوگا، اور یہ کہ اس کی موت کے عرصہ بعد بھی اس کی کسی خنجر جیسی تیز نگاہ ہر جگہ میرا پیچھا کرے گی۔ تب سے 4 برس گزر چکے ہیں جب میں نے اس صحن میں اسے چوری گونپا تھا اور اس کی لاش ٹھکانے لگانے کو کنویں میں گرائی تھی، ایک چپاکے کے انتظار میں جو کبھی سنائی نہ دیا، کوئی ہلکی سی آواز تک نہیں سنائی دی۔ یوں تھا جیسے وہ نیچے پانی میں گرنے کی بجائے اوپر افلاک میں گر گیا تھا۔ مجھے اب بھی سوتے میں ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، اور اگر میں پانی کو دیکھتا ہوں، چند لختے سے زیادہ کسی بھی طرح کے پانی کو، تو ایک سر دہشت میرے پورے بدن کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، اور مجھے ابکائی سی آ جاتی ہے۔